اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلب رکھتی ہو تو یقین رکھو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی، ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے بہترین رزق مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور انہیں ایسے لوگوں سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کے قریبی رشتہ دار نہ ہوں۔ انہیں اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا چاہیے، بناؤ سنگھار نہیں دکھانا چاہیے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کریں۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی تنگی باقی نہیں رہی۔ پس منظر عرب میں اپنے منہ بولے بیٹوں کو خود اپنے بیٹوں کی طرح سمجھنے اور مال وراثت میں حصہ دار قرار دینے کی رسم عام تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے نکاح، طلاق اور وراثت کے احکام کے درمیان زبردست تصادم پیدا ہو گیا۔ اسلامی شرعی قوانین کے ذریعے عربوں کے اندر سے اس تصور اور رسم کو جڑ سے ختم کرنا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے عربوں کی اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ اس سے پہلے گزر چکے پیغمبروں کے معاملات بھی اللہ کی یہ سنت رہی ہے۔ اللہ کا حکم قطعی اور پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی وہ کسی مرد کو اپنا وارث چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ اے نبی، بے شک اللہ نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، بے شک ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر ایذا پہنچاتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے جس سے وہ بطور مسلمان پہچان لی جائیں گی اور دیکھنے والوں اور کم ظرفوں کی طرف سے ستائی نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں یا زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی یا چھوٹی چیز نہیں ہے، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بڑا فضل عطا کیا تھا
اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرنے میں ان کا ساتھ دیں۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا تاکہ وہ جنگی ہتھیار کے طور پر فوجی پوشاک یعنی زرہ بنا سکیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کا فاصلہ اور شام کی منزل 1 مہینے کا فاصلہ ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنات اپنے رب کے حکم سے ان کی تابعداری کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جنات ان کے لیے کام کرتے تھے، جیسے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، بڑے بڑے حوض جیسے برتن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں بنانا۔ اللہ نے فرمایا، اے آل داؤد، شکر کے طریقے پر عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو اس وقت وہ اپنے عصا پر ٹکے ہوئے تھے۔ جنات کو ان کی موت کا پتہ اس وقت تک نہیں چلا اور وہ کام میں مشغول رہے جب تک گھن کے کیڑے ان کا عصا کھا نہ گئے اور وہ نیچے نہ گر پڑے۔ اس طرح جنات پر یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر انہیں غیب کی باتیں معلوم ہوتیں تو اس وقت وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، اور اس زمانے کے لوگوں پر بھی واضح ہو گیا کہ غیب کا حال تو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی۔ 2 باغات تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ ان سے کہا گیا تھا، جو کچھ رزق تمہارے رب نے فراہم کیا ہے اسے کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو، عمدہ ہے تمہارا شہر اور وہ بخشش فرمانے والا رب ہے۔ مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر بند توڑ کر پانی چھوڑ دیا، اور اللہ نے ان کے 2 باغوں کو ایسے باغات میں تبدیل کر دیا جس میں کڑوے کسیلے پھل، نوکدار پتوں والی جھاڑیاں اور بیری کے درخت تھے۔ لہذا اللہ نے ان کے کفر کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کے علاوہ کسی کو ایسی سخت سزا نہیں دیا کر۔ ان کے قریب نمایاں شہر یعنی شام اور فلسطین آباد تھے تاکہ وہ پورے امن و امان کے ساتھ رات اور دن میں یہاں کا سفر کر سکیں۔ مگر انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ اس طرح انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ نے انہیں سنائے جانے والا بس ایک افسانہ بنا دیا اور ان کو ٹکڑوں میں بکھیر کر رکھ دیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور انہیں خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب کبھی اللہ نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، ہم اس پیغام کو نہیں مانتے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے معبود ہم سے زیادہ راضی ہیں، اس لیے ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، یقیناً میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں کہ تم کو ذرا سا بھی اللہ سے قریب کر سکیں، البتہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ بے خوف و خطر ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کی مخالفت میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کہے گا، اب چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جسے تم مسلسل جھٹلاتے رہے ہو۔ قیامت کے دن کفر کرنے والے دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ اس دن ان کے لیے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ انہیں قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لیا جائے گا، اور تب وہ لوگ کہیں گے، ہم اس پر ایمان لائے، نبی کے ذریعے لائے گئے حق پر، لیکن اس قدر دور چلے جانے کے بعد کس طرح ایمان ان کے ہاتھ آ سکتا ہے؟ ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना पैगाम रसा मुकर्रर करने वाला है। अल्लाह ताला लोगों के लिए जो नेमतें खोल दे उसको बंद करना किसी के बस में नहीं है, और जो वो रोक लेता है फिर उसके बाद उसे कोई जारी कर नहीं सकता। दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो अपनी बात सुनने वालों को दोज़ख के साथी बनने के लिए बुला रहा है। जो कोई इज्जत चाहता है उसे मालूम होना चाहिए कि सारी इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। पाकीज़ा कलिमात उसके यहाँ ऊपर चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है। अल्लाह ही तुम सबका रब है, बादशाही उसी की है। उसे छोड़कर तुम जिन दूसरों को पुकारते हो वो तो खजूर की घुटली पर चढ़ी हुई झिल्ली के रेशे के भी मालिक नहीं। ऐ लोगो, ये तुम हो जो अल्लाह के मोहताज हो, और ये अल्लाह है जो तमाम हाजतों से बेनियाज है और हम्द के काबिल है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें फना करके तुम्हारी जगह कोई नई मखलूक पैदा कर दे, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मोमिनों में बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए जाते हैं। उन्हें दायमी बागात में दाखिल किया जाएगा जहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। वो कहेंगे तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमसे तमाम गम दूर कर दिए। बेशक हमारा रब माफ करने वाला और अपने बंदों की बड़ी कदर करने वाला है, जिसने हमको अपने फजल से अबदी क़याम की जगह अता की, जहां हमें न कोई मुशक्कत पेश आती है और न कोई थकन महसूस होती है। कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नम की आग होगी, वहां वो लोग मदद के लिए चिल्लाएंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे। उसके बाद हम नेक अमल करेंगे और दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे। उनसे कहा जाएगा, क्या अल्लाह ने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम खबरदार हो जाते? उसके अलावा तुम्हारे पास तो खबरदार करने वाला भी आया था। अब चखो मजा अपने अमाल का, यहाँ जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर अल्लाह लोगों को उनके करतूत की वजह से सजा देना चाहता तो रुए जमीन पर कोई जानदार जिंदा न छोड़, लेकिन अल्लाह ताला एक मुतअय्यन वक्त तक मोहलत दे देता है। फिर जब वो मुकर्ररा वक्त आ पहुंचेगा तो वो जान जाएंगे कि अल्लाह अपने तमाम बंदों को बराबर देख रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप रसूलों में से एक हैं जिन्हें भेजा गया था। इस कुरान को जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप खबरदार कर सकें उस कौम को, यानी अरब कौम को, जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था और उस वजह से वो गाफिल है। जो लोग अल्लाह की आयत को नजरअंदाज करते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी गर्दनों में लोहे के तौक डाल दिए हैं जो उनकी ठुड्डी तक जकड़े हुए हैं, ताकि उनके सर ऊपर की तरफ उठे हुए रहें, और एक रुकावट उनके सामने और एक रुकावट उनके पीछे खड़ी कर दी है ताकि वो देख न पाएं। उनके लिए आप खबरदार करें या न करें, दोनों यकसां है, ये ईमान नहीं लाएंगे। वो जो नसीहत यानी कुरान की पैरवी करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, उन्हें मग़फ़िरत और अजर करीम की बशारत दे दीजिए। किसी बस्ती के एक वाक़े का तज़किरा किया जा रहा है जहां अल्लाह ने 2 रसूल भेजे थे, लेकिन जब लोगों ने इन दोनों को झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें तीसरे रसूल के जरिए तक़वियत दी। उन रसूलों ने कहा, हमारी जिम्मेदारी तो साफ तौर पर तुम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। मगर लोगों ने जवाब दिया, हम तो तुम्हें अपने लिए मनहूस समझते हैं। अगर तुम बाज नहीं आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे या हमारी तरफ से तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। एक शख्स जो मोमिन था शहर के आखिरी कोने से दौड़ता हुआ पहुंचा और उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, उन रसूलों की इत्तिबा करो, इनकी इत्तिबा करो जो तुमसे कोई अजर तलब नहीं करते और वो राह रास्त पर हैं।